قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے. اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا. لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے. پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں بیکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا. علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا اور پھر ساری زندگی اس کے قریب کر نہ گئے. آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی. فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے. 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کہا جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا. دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے. وہ اس بات کو اور سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں کہ ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، تو چل پڑتی ہے۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی سینے اور پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے ہوں، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا میں حضور کی زیارت ہوئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے، آباد نہیں ہے، تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی۔ نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہی ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگلے دن وہی قیام کیا، اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی، مولانا 2 روٹیاں دے دی۔ مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا، اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی، آج 2 دفعہ ہوئی ہے۔ تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا اور اس کے پاس 1 روٹی تھی اور اس نے 1 روٹی میرے حوالے کی اور کہنے لگا مولانا آپ آج یہاں نہ ٹھہرنا، کل قیام نہ کرنا۔ ٹھہرا ہوں، پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ 2 رات ہوا، آخری رات 1 دفعہ ہوا، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں، تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی۔ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں، پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں 1 روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے۔ تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ۔ فرمایا میں اپنی بھی، بیوی کی بھی، بچے کی بھی، تینوں کی لے آیا تھا، اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں، کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں، یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا، کہتا قبا پوشی کی پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہوں، میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے۔ کمال جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے، 1000 دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے۔ صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے، ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں،
بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو امام الانبیاء۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے، کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینے پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا، کیوں نہیں فرمایا اصحابی نبی کی ہی، میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو اصحابی رسول ہی، کیوں نہیں فرمایا اصحابی نوری ہی، نہیں فرمایا، فرمایا او لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو، اللہ کریم میزبان بنا، الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے، حضور اس کو جواب دینے لگے، جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی، کیوں کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آس پاس سے ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڈے گھر کا ہی نہیں، وہ ویلے سو کے حاجی کی جان نکل جاتی ہے۔ جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیویں طبیعت سیٹ رہے، کوئی ویلا گزرن دے تسا میرے واسطے ہیلا کیتا ہے، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی سے ہوئے نا، خبر کا بالکل فکر نہیں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں، اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے، فلاں ملک کی عورت یوں ہے، فلاں ملک کی عورت یوں ہے، اور پاکستان کے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم ٹی وی پہ فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے، اور بنا دیا بدماش، شرافت کا جنازہ نکل گیا۔
غیرت کا تختہ ہو گیا ہے، ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت